الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 14ویں پارے سے سورہ نحل کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان آیات کریمہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں چند آفاقی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ خود انہی آیات کریمہ میں آگے چل کر ایک آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اقسام کے اعتبار سے اہل علم حضرات نے نعمتوں کی مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک نعمت کی قسم یہ ذکر فرمائی کہ انسان کے پاس انفسی نعمتیں ہیں، یعنی جو انسان کی اپنی ذات کو حاصل ہیں۔ پھر انفسی نعمتوں کے اندر بعض نعمتیں جسمانی ہیں، بعض نعمتیں روحانی ہیں، پھر بعض نعمتیں ظاہری ہیں، بعض نعمتیں باطنی ہیں، اور بعض نعمتیں آفاقی ہیں۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آفاقی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آفاقی نعمتیں ایسی ہیں
کہ جن سے سارے انسان بلا تفریق فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ صرف انسانوں کی تخصیص نہیں ہے، ان نعمتوں سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان نعمتوں سے نباتات بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں آفاقی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ ان آفاقی نعمتوں کی مثال کے طور پر پانی ہے، اس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، اس سے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اس طرح کی نعمتوں کو آفاقی نعمتیں کہا جاتا ہے۔ ہماری نظر چونکہ محدود ہے، اور خاص طور پر جو اپنی ذات کے خول کے اندر بند ہوتے ہیں، وہ افراد صرف اپنی ذات کی حد تک کی جو نعمتیں ہیں انہی پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور ایسی نعمتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اور پوری کائنات کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس کائنات کا ایک فرد اور ایک حصہ ہے، اس اعتبار سے سارے عالم اور ساری کائنات کے لیے پیدا کی گئی نعمتوں سے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ان نعمتوں کی طرف عموماً انسان کا دھیان نہیں جاتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر، صرف انہی آیات میں نہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان نعمتوں کے تذکرہ فرمانے سے عموماً دو مقصود ہیں۔ ایک مقصود تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا احساس کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو سوچا جائے اور یاد کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا مطلوب ہے۔ دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ تو یہ ہے کہ جن افراد کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے ان کی صحبت کے اندر بیٹھا جائے۔ جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو صحیح معنوں میں پیر اور مرشد کہلانے کے قابل ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر مجاہدہ کر کر کے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی درجے میں حاصل ہو چکی ہے، ایسے حضرات کو ڈھونڈا جائے، اور ایسے حضرات کی صحبت کے اندر بیٹھا جائے، اور ان کی مجلس میں بیٹھا جائے، اور ان سے اپنے اصلاح کے معاملات کے اندر مشورے کیے جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ ذکر کا سب سے اعلیٰ اور عمومی درجہ یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یہ ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی ہر کام کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے، نماز بھی، عبادات بھی، اخلاق بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، دفتر کی زندگی، سب معاملات کے اندر، سب موقعوں کی پر، سب جگہوں پر، غمی ہو، شادی ہو، ہر موقع کی پر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے۔ یہ ذکر ایسا ہے، یہ ذکر بہت عمومی درجے کا ذکر ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کے اوپر اطاعت کرنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری اور فرض درجے کا ذکر ہے۔ بعض اوقات انسان زبان سے ذکر نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ بھی حقیقت میں ذاکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر انسان زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ پھر زبان سے ذکر کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی ذکر ہے، اور اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعائیں مانگنا یہ بھی ذکر ہے۔ اور جو مسنون دعائیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بتلائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، ان دعاؤں کو مانگتے رہنا موقع بموقع، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود شریف بھیجنا یہ بھی ذکر ہے۔
تو یہ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں. یہ ذکر کی دوسرا درجہ ہے ذکر کا. اس ذکر کا درجہ یہ زبان سے ذکر کیا جاتا ہے اور یہ ذکر کا درجہ عموماً مستحب ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور ساتھ ساتھ زبانی اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف شکلوں کے اندر مختلف صورتوں میں کرتا رہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کیا جائے اور ان قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے. تو یہ جو آفاقی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بکثرت ذکر فرمایا ہے, ان نعمتوں کے بار بار اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بندے ان نعمتوں کو صرف استعمال نہ کریں, ان سے صرف فائدہ نہ اٹھائیں, بلکہ ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کریں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. تو اس لیے ان نعمتوں کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے اور ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. چنانچہ ان آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم, اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے ساری مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے اور انسان براہ راست بھی پانی کا محتاج ہے کہ پانی پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, اور بالواسطہ بھی انسان پانی کا محتاج ہے کہ اگر پانی آسمان سے نہ برسے تو انسان کے لیے زمین سے غلے نہ ہوگیں اور انسان کے لیے زمین سے پیداوار نہ ہو جو انسان کے کھانے کے کام آئے گی, اور انسان جن جانوروں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان جانوروں کا چارہ زمین سے نہیں ہوگے گا تو ان جانوروں کے اندر گوشت پیدا نہیں ہوگا اور ان جانوروں کے اندر طاقت نہیں آئے گی کہ جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ گویا کہ پانی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس سے براہ راست بھی انسان اس کا محتاج ہے, براہ راست بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور بالواسطہ بھی اس کا محتاج ہے اور بالواسطہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. چنانچہ پانی کے ذریعے سے بہت سارے فائدے براہ راست انسان اٹھاتا ہے. سب سے اہم اور بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اس سے اپنی پیاس بجھاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کی پاکی اور صفائی کے لیے پانی کا محتاج ہے. اگر پانی نہ ملے تو انسان 2 دن اگر پانی کے بغیر آدمی رہے تو انسان کے اپنے وجود سے انسان کو اپنے آپ سے نفرت اور گھن آنے لگ جائے اور اس کا چہرہ ایسا ہو جائے کہ وہ اپنے چہرے سے خود نفرت کرنے لگ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا استعمال ہے. پھر اسی طریقے سے اس پانی کی نعمت کے ذریعے سے پھر اور کئی طرح کی نعمتیں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر استعمال ہوتا ہے. مثلا ہڈیا کے اندر استعمال ہوتا ہے اور کئی چیزوں کے تیار ہونے کے اندر پانی استعمال ہوتا ہے. تو پانی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی یہ صورتیں ہیں. اور پانی سے بالواسطہ فائدہ اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ پانی جب زمین کی پر برستا ہے تو زمین سے غلے اگتے ہیں, زمین سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں, زمین سے چارہ پیدا ہوتا ہے, زمین سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں, زمین سے پھل پیدا ہوتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اگر یہ پانی زمین کی پر نہ برسے, سال ہا سال تک نہ برسے, تو زمین کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور جس کے نتیجے کے اندر فصلیں پیدا نہیں ہوتی ہیں. جب فصلیں پیدا نہیں ہوتی تو انسان کی ضروریات رک جاتی ہیں اور انسان کی اوپر قحط سالی اور تنگی کا دور شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے بالواسطہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا کہ منہ شراب, جس سے تم پیتے ہو, ومنہ شجر فیہ تسیمون, اور اس سے سبزہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اگرچہ جانور ہر انسان نے تو نہیں رکھے ہوئے, خصوصاً شہری زندگی کے اندر تو جانوروں کے رکھنے کا تصور نہیں ہے, لیکن جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی جو صورتیں ہیں انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان چاہے وہ شہری زندگی گزار رہا ہو, وہ بھی انسان جانوروں سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں ان سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا. چنانچہ جانوروں سے دودھ حاصل ہوتا ہے, جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے, جانوروں سے چربی حاصل ہوتی ہے, جانوروں سے کھال حاصل ہوتی ہے, جانوروں کی ہڈیاں انسان کے کام میں آتی ہیں. تو اگر یہ پانی نہ برسے
اور چارہ نہ ہوگے اور اس کے نتیجے کے اندر جانوروں کو پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نعمتیں انسان کی متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے فرمایا ہے کہ یہ اس اعتبار سے بھی پانی کی نعمت ہے. پھر فرمایا ہے کہ ینبت لکم بہ الزرع، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے کھیتی اگاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، پھر پانی کے ذریعے سے زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں. کھیتی کے اندر ہر طرح کی فصل شامل ہے، چاہے گندم کی فصل ہو، مکئی کی فصل ہو، جوار کی ہو، باجرہ کی ہو، چاول کی ہو، کوئی اور فصل ہو. تو فرمایا کہ یہ فصلیں اور یہ کھیتیاں اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے اگاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے، لکم. پچھلی آیت میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے. یعنی اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ باقی جو مخلوقات کو پانی ملتا ہے وہ تمہاری وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ باقی مخلوقات تو انسان کی خادم ہے اور انسان جو ہے وہ مخدوم ہے. چنانچہ جانوروں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نباتات کو انسان کے لیے اگایا گیا ہے. تو انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی آفاقی اور عالمی طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں تاکہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنی ضروریات پوری کرے، اور اس کا جو مقصود ہے اس مقصود سے وہ غافل نہ ہو. اور وہ مقصود کیا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری بندگی کریں. ایک بزرگ نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور فکر کیا جائے. پھر فرمایا کہ والزیتون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے زیتون کو اگایا ہے. اب زیتون ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے کہ جو پھل بھی ہے اور جو اس کے اندر تیل بھی ہوتا ہے، کہ جو انسان کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کے قابل ہوتا ہے. یعنی اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور سالن بھی اس سے تیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کی مالش کرنا بھی جسم کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. کئی بیماریوں کے اندر زیتون کے تیل کی مالش جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے زمین سے پیدا فرمایا. والنخیل، اور کھجور پیدا فرمائی. کھجور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت پیدا فرمائی ہے کہ جس کے اندر غذائیت بھی ہے اور لذت بھی ہے. یعنی انسان کو کھاتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے اور انسان کا کھاتے ہوئے انسان کے جسم کے اندر طاقت بھی آتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے، کیونکہ جب سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہے تو افطار کے وقت میں ایک ایسی چیز اللہ کے رسول نے متعین فرمائی ہے کہ جس کا حصول بھی آسان ہے، جس کا کھانا بھی آسان ہے، اور جس کے اندر تقویت بھی ہے، غذائیت بھی ہے اور لذت بھی ہے. اور اسی وجہ سے شاید ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھر کے اندر کھجور ہے تو وہ بھوکے نہیں رہیں گے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ مستحب ہے، باعث برکت ہے کہ انسان کے گھر میں کھجور ہونی چاہیے، کیونکہ کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ انسان کھا سکتا ہے. اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی اور چیز ہوگی کوئی تو اس کے ساتھ ملا کر کھائیں گے، اکیلی بھی کھائی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر تقویت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور غذائیت بھی رکھی ہے. تو اس لیے کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کھجور کا. والاعناب، اور انگور، انگور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. اور پھر انگور کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن انگور جو بھی ہے جس قسم کا بھی ہے تو اس انگور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے غذائیت اور لذت دونوں چیزیں رکھی ہیں. لیکن اس کا ایک لذت حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، وہ یہ کہ اس کی شراب تیار کی جائے. شراب بھی اسی انگور سے تیار کی جاتی ہے، لیکن اس کا پینا اور اس کا استعمال کرنا حرام ہے. لیکن انگور کا استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے اس کا تذکرہ فرمایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو چند چیزیں ذکر فرمائی ہیں، کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کا خیال فرمایا ہے. چونکہ قرآن مجید سب سے پہلے اہل عرب کے لیے نازل ہوا ہے اور قرآن مجید کے اول مخاطب اہل عرب ہیں، تو عربوں کے ہاں عموماً یہ چیزیں، کھجور اور انگور اور زیتون، عموماً یہ چیزیں ان کے ہاں
ہوتی ہیں اور استعمال ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ فرمایا۔ اور پھر چونکہ سارے عالم کے لیے قرآن مجید آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے سے زمین سے اگائے۔ ہر طرح کے پھل کے اندر سارے پھل آ گئے، گرمیوں کے پھل بھی آ گئے، سردیوں کے پھل بھی آ گئے، درمیانی موسم کے بھی پھل آ گئے، چھوٹے پھل بھی آ گئے، بڑے پھل بھی آ گئے، اور وہ پھل بھی آ گئے کہ جن کا رس نکالا جاتا ہے، وہ بھی آ گئے کہ جن کو صرف کھایا جاتا ہے۔ ہر طرح کے پھل اس کے اندر آ گئے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر غور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے زمین ایک ہی طرح کی ہے، پانی آسمان سے ایک ہی طرح برستا ہے، ایک ہی طرح کا، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، زمین مٹی ہے، وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ایک طرح کے پانی سے، ایک طرح کی زمین سے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ اور مختلف ذائقے والی چیزیں پیدا فرمائیں۔ آپ پھلوں کے اندر دیکھ لیں، کسی پھل کا سائز کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا مزہ کیسا ہے، دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے پھل کا رنگ اور ہوگا، اس کی شیپ اور ہوگی، اس کا رنگ اور ہوگا، اس کا مزہ اور ہوگا، اس کے بیج اور ہوں گے۔ آپ اندازہ لگاتے جائیں، امرود کے بیج دیکھ لیں، آپ کنو کے بیج دیکھیں، آپ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ سیب کے بیج دیکھیں، تربوز کے بیج دیکھیں، اور اسی طریقے سے آپ لوکاٹ کے بیج دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے بیج، کتنی ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ یعنی انسان اپنی عقل سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ بیجوں کے اندر اتنی ویرائٹی، ہر پھل کا بیج مختلف ہے۔ اور پھر بعض پھل ایسے ہیں کہ جن کے بیج کھائے جاتے ہیں، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ جن کے بیج کھائے نہیں جاتے۔ چنانچہ امرود ہے، اس کے بیج کھائے جاتے ہیں، بیجوں کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ جن کے بیج جو ہے نا وہ پھینک دیے جاتے ہیں، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ جیسے آم ہے، اس کے اندر ایک ہی بیج ہے، پورے آم کے اندر، آم کے دانے کے اندر ایک ہی بیج ہے، اور کیلا دیکھ لیں اس کے اندر بیج ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مختلف سائز کے، مختلف ڈیزائن کے، مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقوں کے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا فرمائے ایک ہی طرح کی زمین سے، اور ایک ہی طرح کا پانی برستا ہے۔ اور پھر یہ جو سبزہ اگتا ہے اور یہ جو فصلیں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تنوع رکھا ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی جڑیں کھائی جاتی ہیں، جیسے گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے، یہ جڑیں ان کی استعمال کی جاتی ہیں، اوپر ان کے پھل نہیں لگتا۔ اور عموماً یہ ہے کہ جڑیں جو ہیں وہ نیچے ہوتی ہیں، اور اوپر جو چیز آتی ہے تو وہ بطور پھل کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر جب زمین کے اندر بیج کاشت کر دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا بیج کاشت کر دیا، اور آسمان سے پانی برسا، اور اس بیج نے پھوٹنا شروع کیا، اور اس میں سے کونپل نکلی، تو پھر وہ نیچے کی طرف بھی جاتا ہے اور اوپر کی طرف بھی آتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو کونپل نکلتی ہے وہ کتنی باریک اور کتنی نازک ہوتی ہے، لیکن وہ اوپر سے جتنی مٹی کی تہ ہوتی ہے اس ساری مٹی کی تہ کو چیر کر اوپر آ جاتی ہے، ورنہ اگر اپنی ذات کے اندر دیکھا جائے تو وہ بالکل نازک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر وہ نیچے سے بھی خوراک حاصل کرتی ہے کہ زمین کی نمی اور کھاد کے ذریعے سے خوراک حاصل کرتی ہے، اوپر سے بھی خوراک ملتی ہے، اوپر سے سورج کی روشنی اور ہوا کی وجہ سے اسے خوراک ملتی ہے۔ اور پھر جب وہ پکنے کے قریب آتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں چلتی ہیں مختلف طرح کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کر رکھا ہے، اور سورج کی گرمی سے وہ چیزیں پکتی ہیں۔ اب دیکھیں وہ چیزیں کچی ہوتی ہیں، پھل جب لگتا ہے درخت کے ساتھ تو کچا ہوتا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر وہ پکتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے سے اسے پکاتا ہے۔ اور سورج کے ذریعے سے پکانا ایسے نہیں ہے کہ جیسے آگ کے ذریعے پکانا، کیونکہ آگ کی پر جو پکتی ہے چیز وہ تو بالکل ہی ابل جاتی ہے اور گل جاتی ہے اور یا جل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے سے، شعاؤں کے ذریعے سے اس کو کیسے پکایا اور کیسے تیار کیا کہ وہ چھلکا بھی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اندر سے گودا پک رہا ہے، چھلکا موجود ہے۔ اب چھلکا بھی بعض پھلوں کا بہت موٹا چھلکا ہے، جیسے تربوز ہے، تربوز کا چھلکا کتنا موٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر سے گودے کو پکا دیتا ہے جو کھانے کے قابل ہے۔ تو یہ مختلف طریقے سے اگر ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پر غور و فکر کیا جائے تو غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ دیکھیے کتنی تنوع اور کتنی ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے پھر پھلوں کے علاوہ سبزیوں کی طرف چلے جائیں تو سبزیوں کے اندر مختلف طرح کی ویرائٹی ہے۔
بعض سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کے بیج کھائے جاتے ہیں، جیسے مٹر ہے، اس کے اندر بیج ہوتا ہے، وہ بیج ہی کھایا جاتا ہے، اور بعض کے بیج پھینک دیے جاتے ہیں، جیسے کریلے ہیں، ان کے بیج نکال کر پھینک دیے جاتے ہیں، اور باقی چیز جو ہے نا وہ کھائی جاتی ہے۔ بعض سبزیاں ایسی ہیں کہ جن کے چھلکے اتارے جاتے ہیں، بعضوں کی چھلکے اتارے نہیں جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قسم کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پانی برساتے ہیں، ایک ہی زمین ہے، اور زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، پانی بے ذائقہ ہے، لیکن ایک ہی طرح کی چیز اللہ تعالیٰ مختلف بے شمار قسم کی چیزیں، بے شمار ذائقے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اب ذائقے اگر دیکھا جائے تو ذائقوں کی ایک پوری دنیا ہے۔ آم کا ذائقہ الگ ہے، سیب کا ذائقہ الگ ہے، خربوزے کا ذائقہ الگ ہے، ہیں سارے میٹھے، لیکن سب کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ اور یہ ذائقے ایسے ہیں کہ ذائقوں کو الفاظ کے اندر بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کا یہ ذائقہ یہ ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کو چکھنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی چیزیں ایک ہی زمین سے پیدا فرمائی۔ اسی کو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں ویسے ہی نہیں استعمال کر لینی چاہیے بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب انسان اکیلا بیٹھا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل و فہم کو کام میں لاتے ہوئے ان چیزوں کی پر غور فکر کرے کہ یہ چیزیں کیسے وجود میں آ رہی ہیں۔ اور پھر دوسرے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں، تو لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہاں سے ہی معلوم ہوئی کہ تفکر جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے، یعنی غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے ذکر کرنا عبادت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندر غور و فکر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، تفکر کرنا چاہیے۔ تفکر فی آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں تفکر کرنا یہ معرفت کی کنجی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، آفاقی وہ نعمتیں ذکر فرمائیں کہ جو انسان کی دسترس میں ہیں، بالکل انسان کی پہنچ میں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، غلے ہیں، فصلیں ہیں، پانی ہے۔ اب وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آفاقی ذکر فرمائے کہ جو انسان کی پہنچ سے باہر ہیں، بہت دور ہیں، انسان کی قدرت سے باہر ہیں، لیکن انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور انسان بہت فائدہ اٹھا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا رات اور دن کو، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے مسخر کر دیا رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو کام میں لگا دیا، رات کو بھی دن کو بھی۔ رات آتی ہے، دن جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، مختلف طریقے سے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، رات کو سکون پاتا ہے، دن کو کام کاج کرتا ہے، چلت پھرت کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ اگر ایک ہی طرح کی چیز ہوتی، صرف رات ہی رات ہوتی تو انسان اکتا جاتا، صرف دن ہی دن ہوتا تو انسان اکتا جاتا۔ کبھی دن لمبا ہو رہا ہے، کبھی رات لمبی ہو رہی ہے، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تنوع رکھا ہے تاکہ انسان اکتائے نہیں اور انسان اپنی مختلف طرح کی ضروریات پوری کرتا رہے۔ پھر سورج ہے اور چاند ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ ایک مقررہ وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند آتا ہے، چاند کی اپنی جو ہے نا وہ تاثیرات ہیں اور سورج کی اپنی تاثیرات ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔